बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इसका चौथा सबक है और इंशाअल्लाह ताती मुकम्मल करेंगे। शुरू से पहले हरफ में फिर एक मरतबा पढ़ा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ। अलिफ बा बा ता ता जीम लंबा करेंगे, मजबूर ना हो, कलकला ना हो। करना है उनको ना खो दाल अब मुंह को खोल के तवज्जो के साथ दाल रो और पकड़े आवाज नाक में ले, सी यूं ना हो, ठीक है। सीन शीन होंठ न बने, होंठ इस तरह मुंह बन रहा है, थोड़ा सा होंठ इधर उधर से टेढ़े होना ये नहीं होनी चाहिए। तवज्जो के साथ देखें जरा। और मैंने अर्ज किया था कि अगर होंठ खराब हो रहे हैं तो इस तरीके से उंगली रखेंगे, आपको खुद अंदाजा होगा कि मेरे होंठ खराब हो रहा है। उंगली रखें ना, किसने बताया आपके होंठ खराब हो रहा है? उंगली रखें ऐसे, शाबाश, पढ़े फिर पढ़े। मुंह बंद करके अब रखें ताकि मुंह, आप पढ़ें चलो सारे। जी आज का नया सबक आगे चल रहे हैं, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करते हैं। बड़ा अहम हरफ है, इस पर तवज्जो दीजिएगा। इसके अंदर तजवीद इल्मी क्या है और अमली क्या है, पढ़कर बताना। इल्मी तजवीद क्या है इसके अंदर? सफीर नोट कर लेंगे, सिफत सफीर। उसके बाद इसको जब मोटा करेंगे, सिफत इस्तिअला, सिफत इत्बाक। फिर इसको लंबा करेंगे तो मद, ये भी मद लाज़िम, और अलिफ को भी, मद को भी आखिर तक मोटा करेंगे। आखिर में दाल पर क्या है, कलकला। ये मैंने जितनी बातें बताई ये क्या है, तजवीद इल्मी है, यानी उस्ताद को पढ़ाने वाले के इल्म में ये बातें होनी चाहिए। जब ये होंगी तो इसके मुताबिक अमल बच्चे को वो देगा। इल्मी बातें याद रखना हमेशा या हर वक्त याद होना ये तो फर्ज किफ़ाया का दर्जा है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए एक मरतबा उसको ज़रूरी है इसको हासिल करना, ताकि हमारा अमल जो फ़र्ज़ ऐन है वो दुरुस्त होना चाहिए। तो अब अमल क्या है, अब मैंने जब मैं पढ़ूंगा तो ये सारी की सारी सिफात इल्मी बातें एक हरफ को सही पढ़ने की सूरत में जमा हो जाएंगी और सब अदा हो जाएंगे। और कीजिएगा, ये क्या है, सिफत है ओ, ये क्या है, सिफत है इस्तिअला, इत्बाक। लंबा करेंगे, मद, आखिर में दाल पर क्या है जी। अब सही सिर्फ पढ़ने के बाद से जुबान वहीं रखनी है, मुंह को एक ही जगह पे रखना, टेढ़ा नहीं करना, ठीक। सो आखिर में अक्सर ऐसा होता है
شروع سے ایسے اٹھایا آواز کو، آگے جا کے ادھر سے جہاز اتر جاتا ہے، یعنی صاد، یہ غلطی ہے، یہ غلطی بتا رہا ہوں۔ تو ادھر سے بھائی جب پرواز اڑی ہے تو اب اس کو ہاں نیچے نہیں لانا لگی، ٹھیک، شاباش۔ پھر توجہ سے صاد، اب اس میں یہ جو دال کی آواز ہے اس کو اسی طرح یہی آواز آنے کی، اگر اس میں صاد سختی کریں گے تو شد پیدا ہو جائے گی، یہ غلطی ہوگی، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح بس اوقات ہونٹ گول کیے جاتے ہیں، ہونٹ جب گول کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس میں واو کی آواز پیدا ہو جائے گی، سوا سوا، اس لیے ہونٹ گول واو پیدا ہو جائے گی، واو کی وجہ سے آ جائے گی، یہ غلطی ہوگی۔ اور اگر زبان کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، موٹا نہیں کریں گے تو صاد سین کی آواز نکلے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور غلطی، لمبا کرتے ہیں صحیح لیکن دال پہ کلکلا کس طریقے سے کرتے ہیں، صاد، ایک یہ غلطی ہے، صاد، یہ بھی غلطی ہے۔ اب اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ اور اس کی مثال کیا ہے، ہم اردو کے چند لفظ اور بول لیتے ہیں، جیسے کھاد، بولیں کماد، لاد، اب اس میں خود بخود کلکلا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والے جب پڑھتے صاد تو میں اس کو مثال دے کے کہتا ہوں بھائی اب یہاں پڑھے نا کماد، یہاں تو بھائی زمیندار آدمی، سادہ آدمی، وہ بھی پڑھنے والا وہ بھی کماد نہیں پڑھے گا بلکہ کیا پڑھے گا، کماد۔ تو یہ ہے کلکلے کی آسان مثال، سمجھ گئے بچوں؟ تو اس طریقے سے یہ مثال دے کر اس طریقے سے تجوید کو عوام الناس کے لیے بھی آسان کرنا ہے۔ صاد، جی اگلا حرف، اگلے حرف کے اندر کے بارے میں کافی شکوک و شبہات ذہن میں ہوں گے، تو یہ حرف اس کو کیا پڑھنا ہے، زبان کی جو کروٹ ہے اس حصے کو زبان کی کروٹ کہتے ہیں، مخارج پڑھیں گے مکمل تو وضاحت آ جائے گی۔ یہ زبان کی کروٹ اور یہ جو ناخنوں کا حصہ نظر آ رہا ہے سفید، یہ سفید حصہ یہ داڑیں ہیں، جہاں سفیدی ختم ہو رہی ہے یہ داڑوں کی جڑ ہے، یہ کیا ہے، داڑوں کی جڑ۔ تو یہ زبان کی کروٹ یہاں داڑوں کی جڑ سے لگے، داڑوں کی جڑ سے۔ اگر زبان کی کروٹ یہ داڑوں کی جڑ سے اوپر یہ جو جگہ ہے کھردنا سا حصہ جس کو ہم مسوڑے کہتے ہیں، ادھر زبان کی جڑ، زبان کی کروٹ اوپر چلی جائے گی، پھر آواز آپ کو زا اور زوا کی مشابہ لگے گی، اور پھر آواز بس اوقات بالکل زا ہی بن جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کیسے، زا، دیکھو زا کو موٹا کر دیتے ہیں، یہ غلطی آتی ہے۔ تو اس لیے بڑا خاص خیال رکھنا ہے، دال والی جو زبان کا اوپر تالو کے ساتھ رکھنا وہ تو غلطی آپ سے میرے خیال میں ناممکن ہے کہ شاید آپ سے وہ غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بعض دوستوں سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، وہ دال بھی پڑھ جاتے ہیں، دواد، ٹھیک ہے، لیکن زواد والی غلطی اکثر ہوتی ہے، زواد، زواد، یہ زبان کی کروٹ ہی لگ رہی ہے لیکن تھوڑی سی اوپر لگ رہی ہے، غور کریں ذرا، ٹھیک ہے، اور یہی جب زبان کی کروٹ داڑوں کی جڑ سے صحیح جگہ لگے گی آواز اس کی صحیح آئے گی۔ اب ذرا غور کرنا، یہاں زبان لگا کر میں پڑھ رہا ہوں، اور ہر ساتھی اپنی زبان پر غور کرے کہ میری زبان کی کروٹ واقع داڑوں کی جڑ سے لگ رہی ہے، تو ہماری جب توجہ ہوگی نا انشاءاللہ تو ہماری اسی توجہ سے وہ تلفظ کیا جو ہے نا اس کا صحیح ہوگا اور ادائیگی صحیح ہوگی۔ جی شاباش، وود، مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، آؤ، بولیں آؤ، آؤ، وود، تو ہماری جو غلطی ہے وہ ایک کو زا پڑھ جاتے ہیں یا وا پڑھ جاتے ہیں،
اور بعض لوگ اس کو دال پڑھ جاتے ہیں، لیکن دال کی غلطی اگر کسی کو تجوید کا علم ہو تو وہ تو غلطی نہیں کرے گا، لا علم ہو تو وہ سنی سنائی پر چل پائے گا کہ فلاں ایسے پڑھ رہا تھا مجھے یہی محسوس ہوا، تو اس کے اپنی حس کی وجہ سے اس کو یوں محسوس ہو تو اس کے مطابق وہ چل پڑے، علیحدہ بات ہے، لیکن جو علم رکھنے والا ہو وہ دال اس کو نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، دعا نہیں پڑھے گا۔ باریک حرفوں میں زبان موٹے حروف میں زبان اوپر کو رہتی ہے، ٹھیک، شاباش۔ عین جی، اس میں ایک غلطی تو یہ ہے کہ اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں اکثر، تو یہ اتنا جلدی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھتے وقت پڑھاتے وقت بچے کو یوں کہیں گے بیٹا یہ کیسے گول لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹا ایسے آواز کو گھمانا ہے، اب اس کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیسے؟ عین، بولے آپ نصیحتی طور پر اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ میں نے آواز کیسے گھمانا ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ اسی طرح آواز ناک میں جانا ایک یہ غلطی ہے، عین، یہ بھی کیا ہے؟ اور اس طرح ایک اور غلطی کیا ہے کہ آخر میں غنہ سا ہو جاتا ہے، عین، تو یہ غنہ بھی اور آخر میں کلکلہ بھی، یہ ممکن غلطی ہے، سب حروف کے آخر میں ہوتی ہے، تو میں نے یہ عرض کر دیا۔ اب یہ حرف نکل نہیں رہا اور یہ بڑا گہرا ہے، کیونکہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وسط حلق، کہاں سے؟ حلق کے، تو درمیان سے ایک چیز کو نکالنا بڑا مشکل ہے، پھنسا ہوا بیچارہ، تو اب یہ پھنسا ہوا حرف نکلتا نہیں ہے کئی دوستوں سے، تو اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہم ایک رسہ ڈالیں گے، رسہ اس کے ساتھ ایک کنڈی ڈالیں گے، جیسے مچھلی نہیں پکڑی، تو اس طرح اس کو ہم پھینکیں گے، ایسے حرف کو پکڑ کر پھر ہم رسے کو باہر کھینچیں گے، نکالیں گے، تو اس طرح انشاءاللہ یہ جو وسط حلق میں پھنسا ہوا عین ہے یہ باہر نکل آئے گا۔ کیا خیال ہے، سمجھ نہیں بات؟ جی، اب رسہ پھینکنے لگا ہوں میں، رسہ پھینکنا ہے اور اس حرف کو وہاں پکڑ لینا ہے، بس ابھی فی الحال یہ کرنا ہے، نکالنے کا جب میں کہوں گا پھر سب نے اکٹھا زور لگانا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بھائی اب باندھ لیا بھائی، اب چلو بھائی ایک آواز لگاؤ، توجہ، آ، ایک آواز، آ، یہ ہم پکڑ رہے ہیں اس کو، آ، ایک آواز، آ، ایک آواز، شاباش، آ، آگے ہلے نہیں، غور کریں، میں اب غلط پڑھ رہا ہوں، یہ غلطی ہے، آ، ہل گئے، توجہ سو، ہلے نہیں، یہ غلطی آ رہی، میں نے غلطی کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں، آ، ہل گئے، عقل ہے، سمجھو نا، میں غلطی بتا رہا ہوں، غلطی ایسے آ رہی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آ، تو یہ آواز ہلانی نہیں ہے، ہل گئی تو پھر کیا؟ پھر تو اپنے پکڑے ہی نہیں، پکڑ تب ہوگی جب یہ ہلے، جی اس پر غور کریں، آ، آواز آخر تک جاری رہے، ہلے نہیں، آ، اب اکٹھا زور لگا کے باہر نکالنا ہے، توجہ سے مکمل سنیے گا، پورا حرف میں پڑھوں گا مکمل، عین، بالکل اسی طرح باقی، غین، فا، جہاں تک ہے کوشش ارادہ تھا مکمل انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے، جزاک اللہ۔